مسجد اقصی اور کعبہ شریف کتنا خوبصورت ان بچیوں نے بنایا ہے، دیکھیں ذرا، اور کیا واقعہ بتایا ہے، دیکھیں آپ۔ ایک اور بہترین اور لاجواب پروجیکٹ یہاں پر مجھے دیکھنے کو ملا، جس کے اندر یہاں پر مسجد اقصی اور بیت المقدس بنایا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ جو ہے کعبہ شریف بنایا گیا ہے، اور ان بچوں کی بہت ہی پیاری محنت ہے۔ بچوں یہ کیا بنایا آپ لوگوں نے؟ اچھا، یہ 7 آسمان کا، واہ دیکھو کتنا اچھا 7 آسمان کا انہوں نے بالکل ہے نا ڈیزائن اس طریقے سے بنایا۔ یہ 1st 2nd 3rd 4th 5th اور 6th اور 7th، یہ دیکھیں بھائی بہت ہی شاندار چیز بنائی۔ السلام علیکم، میں آپ کو معراج کے سفر کے بارے میں بتاؤں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے بہت بڑا تحفہ ملا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے سفر کے لیے تیار کیا گیا۔ معراج سے مراد وہ سفر ہے جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرم سے مسجد اقصی اور آسمان کی سیر کی۔ علیہ السلام معراج کے سفر کے لیے آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا جاتا ہے، دل نکالا جاتا ہے اور زمزم کے پانی سے دھویا جاتا ہے۔ اس کے بعد جنت سے لائی گئی ایک سواری براق پیش کی گئی۔ لائٹ کو عربی میں برق کہتے ہیں۔ لائٹ کی جتنی اسپیڈ تھی اس سے کئی گنا زیادہ براق کی اسپیڈ تھی، اور اسی اسپیڈ سے سفر شروع ہوا۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ شریف سے مسجد اقصی لایا گیا۔ مسجد اقصی میں تمام انبیاء نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کی۔ پھر جب تمام انبیاء کی امامت میں نماز ادا کی، پھر یہ سفر شروع ہوا۔ معراج کا سفر شروع ہوا تو اس سیکرٹ ڈور سے ہوا جس کا حدیثوں میں تذکرہ ہے۔ پھر دروازہ کھلتا ہے تو فرشتے پوچھتے ہیں کون ہے، تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا میں ہوں اور میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیا آپ کو آنے کی اجازت ہے؟ ہاں، ہمیں آنے کی اجازت ہے۔ یہ مکالمات پورا ہونے کے بعد دروازہ کھلتا ہے۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملتے ہیں اور حوا علیہ السلام سے ملتے ہیں۔ اسی طرح دوسرے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام سے ملتے ہیں۔ تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام سے ملتے ہیں۔ چوتھے آسمان پر ہارون علیہ السلام سے ملتے ہیں۔ چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملتے ہیں۔ 7ویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام سے ملتے ہیں۔ پھر وہاں سے سدرۃ المنتہا تک پہنچتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا ایک بیری کا پیڑ ہے جس سے 4 نہریں نکلتی ہے۔ 2 نہریں دنیا میں جاتی ہے جن کو نیل اور افرات کہا جاتا ہے۔ 2 نہریں جنت میں جاتی ہے جن کو شیزان اور ایزان کہا جاتا ہے۔ وہاں سے جاتی ہے جن کو نیل اور افراد کہا جاتا ہے، اور 2 نہریں جنت میں جاتی ہے جن کو شیزان اور ایزان کہا جاتا ہے۔ پھر وہاں سے جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اب میں ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا، اگر میں نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو میرے سارے پر چل کے راکھ ہو جائیں گے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بخود آگے کا راستہ طے کرتے ہیں، وہاں سے بیت المعمود تک پہنچتے ہیں۔ بیت المعمود 7ویں آسمان پر سیدھے کعبے کے اوپر ہے جہاں فرشتے طواف کرتے ہیں۔ جیسے انسان کعبے کا طواف کرتے ہیں ویسے فرشتے بیت المعمود میں طواف کرتے ہیں۔ پھر وہاں سے آگے چل کر اللہ تعالیٰ کے حاضر ہوتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو جاگا اللہ کے نبی نے فرمایا التحیات اللہ والصلوات والطیبات، یعنی تمام قولی فعلی اور مالی عبادتیں اللہ کے لیے ہے۔